تاریخی اہمیت کے حامل اسلام آباد کے دریائے سواں کے وہ غار جن میں 22 لاکھ سال پرانے انسانی آثار ملے تھے، انہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہی کے باعث مقامی لوگوں نے ریت اور بجری حاصل کرنے کے لالچ میں بارود سے اڑا دیا۔ یوں اس انمول ورثے کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ دریائے سواں، دریائے کورنگ اور نالا لئی جی ٹی روڈ پر جس جگہ آ کر ملتے ہیں اسے سواں پل کہا جاتا ہے۔ مالگلا ہل سے بہ کر آنے والے کئی چھوٹے نالے جب ایک ہی نالے کی شکل اختیار کر کے راولپنڈی شہر کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں تو نالا لئی کہلاتے ہیں، جبکہ دریائے سواں اور کورنگ دونوں مری کی پہاڑیوں سے نکلتے ہیں۔ نالا لئی اور یہ دونوں دریا جس جگہ آ کر ملتے ہیں وہاں پہاڑی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ واقع ہے۔ جی ٹی روڈ سے ہائی کورٹ روڈ کی طرف مڑتے ہی ایک پگڈنڈی دریا کی طرف مڑتی ہے۔ یہاں چند کچے گھر ہیں جن میں ایک ہی خاندان کے افراد رہائش پذیر ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خاندان طویل عرصے تک ان غاروں میں رہتا رہا ہے جو انسان کے آباء و اجداد کا مسکن تھا۔ ان غاروں کے بالکل عقب میں وہ قدیم غار واقع ہیں جہاں ماہرین آثار قدیمہ کو 22 لاکھ سال پہلے کے انسان نما جانور ہومو ایرکٹس کے بنائے ہوئے پتھر کے اوزار ملے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جن غاروں سے یہ دریافتیں ہوئی تھیں وہ آج کدھر ہے؟ آج دریائے سواں میں آپ کو فروالا سے چکری تک کوئی ایسا غار نظر نہیں آتا۔ ان غاروں کے قریب مقیم ایک بزرگ منور شاہ نے بتایا کہ قیام پاکستان کے بعد طویل عرصے تک وہ ان غاروں کے باسی تھے۔ انہیں اپنی عمر تو معلوم نہیں، لیکن اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کے 2 سال بعد وہ مظفر آباد سے یہاں اپنے پھوپھا کے پاس آئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10-12 سال تھی۔ ان کے پھوپھا ایک ملنگ صفت انسان تھے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ان غاروں میں رہتے تھے۔ منور شاہ نے بتایا کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو دریائے سواں سے بجری نکالنے اور ریت چھاننے کا کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری شادی بھی انہی غاروں میں ہوئی اور پھر 8 بچے بھی یہیں پیدا ہوئے۔ 3 غاروں میں جو سب سے بڑا غار تھا وہاں 5 چارپائیاں آسانی سے آ جاتی تھیں۔ کچن اور گھر کا ضروری سامان رکھنے کی جگہ بھی موجود تھی، جبکہ دریا کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ وہ یہی پانی پیتے تھے۔ لوگ یہاں سیر کو آتے تھے اور دریا میں نہاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں یہاں کوئی قدیم اوزار وغیرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتھر کے اوزاروں کی پہچان تو نہیں، لیکن یہاں انگریز آتے رہے، وہ کئی روز دریا میں کچھ تلاش کرتے رہتے۔ انہوں نے بتایا کہ غاروں میں چونکہ آگ جلائی جاتی تھی اس لیے یہ اندر سے سیاہ تھے، لیکن ان کی خوبی تھی یہ گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے تھے۔ واضح رہے کہ دریائے سندھ اور دریائے برہم پتر کے درمیان کا علاقہ جس کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہے، یہ ہمالیہ کا سب سے نچلا حصہ ہے جہاں سے پہاڑوں کا پانی میدانی علاقوں کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی چوڑائی 10 سے 50 کلومیٹر اور سطح سمندر سے بلندی 1500 سے 6000 فٹ تک ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اس پورے علاقے کو سوانین کلچر سے موسوم کرتے ہیں جو کہ دریائے سواں کی نسبت سے ہے۔ اسلام آباد کے غار بھی سواں کلچر کا حصہ تھے۔ یہ غار کب گرائے گئے ان کی تاریخ تو منور شاہ کو معلوم نہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جگہ ایک مقامی خاندان کی ملکیت ہے جنہوں نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ان کے مطابق کوئی 20 برس پہلے ایک روز بڑے چودھری صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ تم یہاں نیچے اپنا مکان بنا لو، ہم ان غاروں کو بارود لگا کر گرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بجری بنائی جا سکے۔ چنانچہ غاروں کو بارود سے گرا دیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ غار گرائے جانے کے بعد ان کی بجری کیوں نہیں بنائی گئی کیونکہ غاروں کی چھت تو ابھی تک وہیں زمین بوس پڑی ہے، تو منور شاہ کا کہنا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ چودھریوں نے غاروں کو کیوں گرایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بڑا غار گرایا گیا تھا تو وہ کچھ عرصہ 2 چھوٹے غاروں میں بھی رہے، اس کے بعد انہوں نے وہیں اپنا مکان بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب چھوٹے غار بھی گرائے جا چکے ہیں اور جو باقی بچے ہیں ان کے منہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر غنی الرحمان ٹیکسلا انسٹی ٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن قائد اعظم یونیورسٹی کا ڈائریکٹر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روات سے مورگا تک دریائے سواں کے علاقے سے عالمی ماہرین نے 22 لاکھ سال پہلے کے انسان کے زیر استعمال پتھر کے اوزار دریافت کیے، جس کی وجہ سے سواں کے کنارے غاروں کے بارے میں یہ قیاس بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے انسان کا مسکن ہو سکتے ہیں۔ ان غاروں کے بارے میں پاکستانی اور عالمی ماہرین دونوں نے لکھا ہے کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی سائٹ کی اہمیت ڈکلیئر ہو جائے تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اسے محفوظ بنائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غار 1990 تک موجود تھے اور کئی عالمی ماہرین نے نہ صرف یہاں کا دورہ کیا بلکہ اس حوالے سے تحقیقی مقالے اور کتابیں بھی لکھی۔ ان میں سے ایک روگن جنکسن بھی ہے جو غاروں کی آرکیالوجی کے ماہر ہیں۔ انہوں نے یہاں دریائے سواں سے پرانے ہاتھی کی ایک قسم کا جبڑا دریافت کیا تھا۔ وہ جب پاکستان آئے تھے تو ان غاروں کا دورہ بھی کرنا چاہتے تھے مگر انہیں جگہ کی حساسیت کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ واقع اس جگہ کی حساسیت اہم ہے یا ان کی تاریخی اہمیت زیادہ اہم ہے۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ قبل از تاریخ کے ان آثار کو مٹا دیا گیا اور حکومت سمیت میڈیا کے کسی ادارے نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ نیشنل میوزیم کراچی کے سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور لون کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے قبل از تاریخ کے آثار پر کام پاکستان بننے کے بعد زیادہ نہیں ہوا اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی زیادہ توجہ گندھارا پر ہی رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبے اپنے اپنے ورثے کے خود ضامن ہیں، تاہم تاریخی اہمیت کے آثار کی حفاظت کے لیے اینٹیکٹیز ایکٹ سن 1975 ہی لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سائٹ کو پہلے ورثہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اب تک پورے پاکستان میں 405 سائٹس کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ غار ورثہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے کیونکہ پتھر دور کے ہتھیار غاروں سے نیچے سواں کی تہہ سے ملے تھے، لیکن اگر ایسا بھی ہو تب بھی ان غاروں کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
یہ غار تو لاکھوں سال موسموں لڑتے لڑتے گزار آئے، مگر لالچ کی وہ آندھی جو جدید انسان کا ہی خاصہ ہے، اس کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ کسی روز یہاں کئی منزلہ اونچا پلازا کھڑا ہوگا جس کی بالکنیاں دریا کے رخ پر کھلیں گی اور ورثے کی جانب بند ہوں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔